کہ دیکھو بندے تمہیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اس کو بھول نہیں جانا، اور اگر تم بھولو گے تو پھر اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھول جاؤ تم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو عبادت کرنے کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق ہے۔ کثرت کی چاہت برباد کر کے رکھ دیتی ہے بندے کو، اور کی چاہت جو ہے نا، بعد میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جو چیخیں نکلتی ہیں بار بار، اب دیکھیے کہ میسج وہی ہے کہ اللہ پوری اب، کیونکہ مکی دور میں ہمیں توحید اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اینڈ آخرت، یہ تین میسج اتنے اسٹرانگلی ملتے ہیں، اور کتنی دیر سے ہم لوگ بار بار یہی پڑھ رہے ہیں، اور کتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ایک نیا اینگل، ہر دفعہ ایک اور طرح سے ہمیں وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بار بار وہ چیز ہمیں یاد کرائی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو بار بار اس کا ریمائنڈر کہ دیکھو بندے تمہیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اس کو بھول نہیں جانا، کیونکہ اگر تم بھول گئے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا۔ بیسیکلی یہ بتایا گیا۔ اب دیکھیں پورا قرآن اسی کے اراؤنڈ آپ کو گھومتا ہوا ملے گا کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، نعمتوں سے بھرا ہوا بندہ، اور اس کے بعد گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں، جب انسان اس دنیا میں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اس کو ملتی رہی، اور اگر باہر نہیں ملی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر خود نشانیاں، کائنات کو دیکھو تمہیں نشانیاں ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا اگر تم بھول جاتے ہو، اور اگر تم بھولو گے تو پھر اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھول جاؤ تم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو عبادت کرنے کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق ہے، کہا ہوا ہے نا، لیکن اگر تم بھولتے ہو تو تم میرے دوسرے بندوں کو تنگ کرو گے، اور اس کی سزا پھر جو ملے گی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ڈر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ اگر تم یقین کرو اس بات پہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہر بات حق ہے نا، تو قرآن آج میری اور آپ کی زندگی میں کھلا ہوا ہے۔ میں جب آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، اور بار بار اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بار بار اپنا ایک ایک لمحہ اس یاد میں لگانا چاہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار آخر میں تیرے پاس آنا ہے اور مجھے جواب دینا ہوگا اپنے ایک ایک لمحے کا، کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، یا پاک پروردگار ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، کثرت کی چاہت برباد کر کے رکھ دیتی ہے بندے کو۔ برباد اس لیے کہ دنیا میں تو لگتا ہے کہ کوئی مزہ، یہ تو فن ہی ہے، اور لگے ہوئے محنت کرنے، اور پیسہ بناتے ہیں، اور شو آف کرتے ہیں، اور چیزیں لیتے ہیں، اور پارٹیز میں جاتے ہیں، اور فن کر رہے ہیں، تو اور کی چاہت جو ہے نا، بعد میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جو چیخیں نکلتی ہیں، اینڈ دین دنیا میں اگر نہ بھی، چلے سوچ لیں کہ دنیا کی زندگی کتنی کو ہے، ختم ہی ہو جائے گی، کیا سزا ہے یہ وہ، آخرت کی سزا تو ختم نہیں ہونے والی نا، آخرت میں تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ عطا کر دے۔ یا اللہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، یا اللہ ہمیں بہترین عبادت کرنے کا، حسن عبادت جو ہے نا، اس کی ہمیں توفیق عطا کر، کیونکہ عبادت بھی ہم اتنی ماری باندھی کرتے ہیں نا کہ ہمارا کنیکشن ہی نہیں بن پا رہا ہوتا۔